حسين صلى الله عليك يا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم، کیا ہم جانتے ہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کس صحابی کو 1000 دینار والے 5 جوڑے کپڑے دیے اور کیوں دیے؟ تو چلیے آج امام حسین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے کو قیمتی بیش بہا 5 جوڑے کپڑے آخری مرحلے میں کیوں عنایت کیا امام حسین نے، اور اس کی علت کیا تھی؟ آج جس صحابی امام حسین کی مختصر زندگی نامہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، ان کا اسم گرامی جناب بشیر بن عمرو حضرمی ہے. جناب بشیر کو تاریخ میں بشر بھی لکھا گیا ہے، اور آپ کے والد کے نام میں مختصر اور کبھی بہت زیادہ فرق بھی کیا گیا ہے. مثال کے طور پر آپ کے والد کا نام عمر لکھا ہے، عمر لکھا ہے، عمرو بھی لکھا ہے، اور عبداللہ بھی لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے جناب بشر یا بشیر کا ایک الگ نام ہے تاریخ میں، اور وہ محمد ابن بشیر لکھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے یہ محمد ابن بشیر جو آپ کو نام دیا گیا، یہ شاید تھوڑا سا اشتباہ ہوا ہے، چونکہ جناب بشیر بن عمرو کا ایک جوان ہونہار جنگجو بہادر متقی پرہیزگار بیٹا ہوا کرتے تھے کہ جن کا نام محمد تھا. شاید ان کی وجہ سے آپ کا نام بھی محمد پڑ گیا ہو. البتہ ایک راز اور بھی ہے، کربلا میں آپ کا جوان بیٹا محمد امام حسین کے اذن اور باپ کے حکم سے کربلا سے وہ باہر چلے گئے. اس راز کو بھی آج ہم بیان کریں گے. جناب بشیر بن عمرو کندہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور کندہ قبیلہ یمن کا جو مشہور شہر ہے ہزارہ موت، اس علاقے میں یہ قبیلہ آباد تھا. ہزارہ موت شہر کے شہیدوں میں کرب و بلا میں جناب بشیر تنہا ہیں. جناب بشیر قحطانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے عرب کے اور یمن کے اس علاقے سے، لیکن آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ میں آ کر سکونت اختیار کرتے ہیں اور وہیں پر آباد ہو جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام سے آپ کوفے سے جا کر ملحق ہو گئے. آپ کے جد کا نام احدوث تھا کہ جو اپنے زمانے کے مشہور افراد میں سے تھے. جناب بشیر جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے تو آپ 50 سال کی عمر رکھتے تھے، اور اس سن میں، اس عمر میں انسان امام حسین علیہ السلام کو آخری لمحے تک ہمراہی کرے اور حمایت کرے، یہ واقعاً صاحب ظرف کی بات ہے کہ انسان حق کو دیکھے، اپنی عمر کو نہ دیکھے. 50 سال کی عمر میں آپ نے اور آپ کے بیٹے نے عبید اللہ ابن زیاد کا وہ شدید محاصرہ جو کوفے کو کر رکھا تھا اور تمام جاسوسی نیٹ ورک کو توڑتے ہوئے آپ ایک مرتبہ کربلا میں ملحق ہو گئے، اور یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے. جی ہاں، آپ کی زندگی میں متعدد راز ہے
آج ہم ان رازوں کے بارے میں مختصر گفتگو بھی کریں گے۔ آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے کیسے ملحق ہوئے، اس کے بارے میں متعدد نظریہ ملتا ہے، لیکن کوئی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ کربلا میں آپ کب اور کس وقت کس تاریخ میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے، لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ محرم کی 3 تاریخ کو، یا کسی نے کہا کہ نہیں محرم کی 4 تاریخ کو کربلا میں پہنچ کر فرصت کی تلاش میں تھے، یا جملوں کو بدل کر کہ جو تاریخ میں اشارہ ملتا ہے میں اس طریقے سے کہوں کہ جب آپ نے دیکھا کہ کوفے کا عبید اللہ ابن زیاد نے بہت ہی شدت کے ساتھ محاصرہ کر رکھا ہے، تو آپ لشکر عمر سعد میں داخل ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اور کربلا میں وارد ہوتے ہیں عمر سعد کے لشکر کے ساتھ۔ جب عمر سعد اور امام حسین علیہ السلام کی میٹنگ اور گفتگو ہوا کرتی تھی اور جلسات ہوا کرتا تھا، تو آپ اس فرصت سے استفادہ کرتے ہیں اور لشکر یزید سے نکل کر اپنے بیٹے کے ساتھ لشکر امام حسین علیہ السلام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، جب آپ کو امام حسین سے سیدھے طریقے سے، ڈائریکٹ مستقیم طریقے سے آنے کا موقع نہیں ملتا، تو آپ نے یہ راستہ اختیار کیا اور اس راستے سے امام حسین علیہ السلام سے آ کر ملحق ہو گئے۔ کربلا میں آپ کا خداوند عالم نے عجیب امتحان لیا، عشق کا پیمانہ یہاں لبریز تھا، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ لیا جائے، مگر عشق آتش نمرود میں جس طریقے سے کود پڑا، ایسے ہی عشق کربلا میں حسین ابن علی کے راہ پر اور مشن پر عشق کود پڑا۔ ہوا یہ کہ آپ کا ایک بیٹا کہ جس کا نام عمرو تھا، ان کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی، ایک روایت کے مطابق شب عاشور کو اور ایک روایت کے مطابق عاشور کے دن میں۔ ایلچی نے آ کر خبر یہ دی کہ رے کے سرحد کے علاقے میں ڈیلم کے سپاہیوں نے آپ کے بیٹے کو اسیر کیا ہے اور گرفتار کر لیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد جوان بیٹا ہے، انسان سراسیمہ اور پریشان مضطرب ہو جاتا ہے، مگر جناب بشیر بن عمرو حضرمی ذرہ برابر بھی پریشان نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے تاریخ ساز جواب دیا اور انہوں نے فرمایا کہ اس کا معاملہ، یعنی میں اپنے بیٹے کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ویسے تو مجھے پسند نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرا کوئی بیٹا اسیر ہو۔ امام حسین علیہ السلام کو جب اس خبر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو امام بنفس نفیس ان کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد امام علیہ السلام نے بہت ہی شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ پہلے آپ کو دعا دی، اور امام نے فرمایا کہ خدا تم پر رحمت نازل کرے، میں نے تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کیا، تم جاؤ اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے کوشش کرو۔ لہذا تاریخ ساز یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا کہ رحمک اللہ انت فی حل من بیعتی فاذهب وعمل فی فکاک ابنک، جاؤ اور میں نے بیعت اٹھا لی ہے۔ اللہ اکبر! اس جملے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین نے ہمیں اپنے پریوار، اپنی فیملی، اپنی اولاد، اپنے بیٹوں سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ امام حسین کا یہ کہنا کہ میں اس نازک مرحلے میں بھی تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم کو آزاد کر دیتا ہوں، اور جاؤ، جانے کے بعد اپنی فیملی مصیبت کو، پریشانی کو حل کرو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امام نے انسان کو فیملی سے
اپنے لوگوں سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا کتنا سکھایا۔ یعنی آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے میں یہ جملہ کہہ دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام فیملی پلاننگ اور فیملی اور خانوادے کی جانب توجہ نہیں دیتا، وہ غلط سوچتے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے کرب و بلا میں مصیبتوں کے اور تمام ظالموں کے اور بربریت کرنے والوں کے گھیرے میں بھی اپنے صحابی سے بیعت کو اٹھایا اور کہا کہ جاؤ اپنے فیملی کا، اپنے پریوار کا تم مسئلے کو حل کر کے آؤ۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو جناب بشیر نے عجیب جملہ دیا، اصحاب بھی دیکھتے رہ گئے اور آپ کی محبت کو تولتے رہ گئے۔ آپ نے جواب دیا کہ بیابان اور جنگل کے درندے مجھے زندہ زندہ شکار کر لیں یہ مجھے گوارا ہے، مگر میں آپ کو یہاں اکیلے چھوڑ کر کرب و بلا میں چلا جاؤں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ جبکہ آپ کو اصحاب کی قلت، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میں کس طریقے سے آپ کو چھوڑ جاؤں اور پھر آ کر میں قافلوں سے آپ کا پتہ پوچھتا رہوں اور آپ کے بارے میں دریافت کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام نے آپ کو دعا دی، تم ایک کام کرو، میں قیمتی لباس تمہیں کچھ دیتا ہوں جو میرے پاس اس وقت ہے، تم ان کو اپنے بیٹے محمد کو دے دو اور اس سے جتنا پیسہ بنتا ہے اپنے بیٹے عمرو کو آزاد کرا لو۔ جی ہاں، امام حسین علیہ السلام نے 5 قیمتی جوڑے لباس سے فاخرہ آپ کو عنایت کیا کہ جو تاریخ میں لکھا ہے اس زمانے میں 1000 دینار یعنی سونے کا سکہ، دینار کہا جاتا ہے جس کو، 1000 دینار کی قیمت تھی جو امام حسین علیہ السلام نے ان کو دی، اور امام کے حکم سے اور اپنے والد کی اذن سے محمد جو بشیر کے ہونہار اور جوان بیٹے تھے کرب و بلا میں، وہ کرب و بلا سے چلے جاتے ہیں اپنی بھائی کی رہائی کے لیے۔ جناب بشیر کی شہادت کے بارے میں 2 روایت ملتی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں جنگ مغلوبہ میں، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ نہیں، اصحاب و انصار میں امام حسین کے جو سب سے آخر میں رہ جانے والے 2 شخص ہیں، اس میں ایک جناب بشیر بن عمرو ہیں۔ لہذا آپ نے محسوس کیا، یہ تاریخ کا جملہ ہے میں نقل کر رہا ہوں، کہ جب دیکھا امام حسین بے چین ہے کہ ان کے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو جا رہے ہیں اور آخر میں صرف 2 صحابی رہ گئے، تو امام خیمے کے اندر گئے اور امام نے تیاری شروع کی۔ یہ ابھی مخنف کی روایت ہے۔ امام نے مقتل کا رخ کرنا چاہا تو جناب بشیر بن عمرو حضرمی نے دیکھا اور ایک مرتبہ آپ امام کے سامنے چلے آئے، زانوئے ادب کو آپ نے خم کیا اور چاہا کہ امام علیہ السلام سے اس نے جنگ لے، لہذا آپ امام کے پاس آئے اور زانوئے ادب کو خم کر کے آپ نے اذن جنگ، اذن جہاد لی، اور اجازت لینے کے بعد آپ مقتل میں پہنچتے ہیں۔ مقتل میں پہنچنے کے بعد آپ نے تاریخ ساز رجس پڑھا کہ جس کو تاریخ نے لکھا الیوم یا نفس الاقی الرحمن۔ اس رجس سے آپ کی شخصیت کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے زاہد، عالم اور شجاع انسان تھے، کیونکہ آپ کے اندر جو عمدہ صفت اور خصوصیت تھی وہ ایک وفاداری ہے اور 2 ولایت مداری اور حب امیر المؤمنین علیہ السلام۔ چونکہ آپ شجاع بھی تھے اور وقت کے بہت بڑے سخنور، فصیح و بلیغ تقریر بھی آپ کیا کرتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ 50 سال کی عمر میں آپ کو بصیرت دینی بھی تھی اور آپ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعین میں سے تھے، اور یہ بات تو سب جانتے ہیں، تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی خاص آپ ہوا کرتے تھے، لہٰذا میدان جنگ میں اسی بہادری کے ساتھ کہ جس بہادری کے بارے میں آپ عرب میں مشہور تھے، آپ نے فرمایا الیوم یا نفس الاقی الرحمن، آج کے دن اے میرا نفس گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، آج رحمان سے یعنی خدا سے ملاقات کرنے کا دن ہے، الیوم تجزینا بکل احان، آج کے دن ہر احسان اور نیکی کا پاداش اور جزا لینے کا دن ہے، لا تجزعی فکل شیء قد فان، ہر چیز اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتی اور فنا ہونے والی ہے، والصبر احظی لک عند الدیان، اور آج صبر ہی ہے کہ جو تمہارے لیے سب سے بڑی دیانت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آپ کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہونے کے بعد اپنی جانب سے اپنے بیٹے محمد کی جانب سے امام کو آخری سلام کیا اور پھر میدان رزم میں پہنچے اور آپ نے بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، عجیب جنگ آپ نے لڑی، مگر 50 سال کے امام حسین کے یہ صحابی، امیر المؤمنین کے یہ صحابی کب تک جنگ لڑتے، لہٰذا آخری مرحلے میں زخموں سے چور ہو کر آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور امام کو سلام آخر کرتے ہیں اور شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ زیارت رجبیہ میں آپ کو سلام بھیجا گیا ہے، السلام علی بشیر ابن عمر الحضرمی، اور زیارت ناہیہ میں وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت ہی طویل سلام بھیجا ہے، السلام علی بشر ابن عمر الحضرمی شکر اللہ لکا قولک للحسین وقد اذن لک فی الانصراف اکلتنی اذن الصباح حیا اذا فارقتک واسأل عنک الرکبان وَأَخْذُ لَكَ مَعَ قِلَّةِ الْأَعْوَانِ لَا يَكُونُ هَذَا أَبَدًا، یہ وہی جملے ہیں کہ جو آپ نے تاریخ ساز امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ مجھے جنگل کے درندے، گرگ اور بھیڑیے میرا زندہ شکار کر لیں، یہ مجھے گوارا ہے، میرے بیٹے کو قید کر لیں، یہ مجھے گوارا ہے، مگر میں کرب و بلا کے بل میں امام حسین فرزند نبی کو تنہا چھوڑ کر جاؤں، یہ مجھے کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو مقدم نہیں رکھا بلکہ امام کو مقدم رکھا، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔